میں اضافہ ہوا ہے تو کیا کہیں گی؟ عوام کی مشکلات پہلے ہی اتنی زیادہ ہیں تو مزید نہیں بڑھ جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر یہ پیسے انہوں نے بڑھائے ہوتے نیا تیل خریدنے کے بعد، مہنگا تیل خریدنے کے بعد، تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، جنگ کا حال ہے، پاکستان تکلیف میں ہے، اور چلو انہوں نے وہ پاس آن کر دی. جو مہنگا تیل خریدا تھا تو وہ مہنگائی عوام کو پاس آن کر دی. یہ تو پرانا تیل پڑا ہوا ہے، نیا تیل تو بھی آیا نہیں ہے. یہ بیسکلی یہ جو جہاز خریدنے والی قوم ہے نا، یہ اپنے پاکستان سے بھاگنے کی تیاری کی ہے. وہ جو غنی نہیں تھا افغانستان کا، ہاں، اس نے بھی یہی کام کیا تھا کہ پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے، جہاز اکٹھے کرنا شروع کر دیے. یہ وہی بیہیویئر ہے. یہ پیسہ سارے ان کی جیبوں میں جائے گا کیونکہ انہوں نے اب بھاگنے کی ٹھان لی ہے. یاد رکھیں، انہوں نے لوگوں کی میں نے سنا ہے کوئی خاتون ہے جو چوری شوری کرتی ہے، پی اے نون لیگ کی، پتہ نہیں نام نہیں آتا، لیکن اس نے کسی ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر 55 کی جگہ 110 ہم کر دیتے تو آپ کیا کر لیتے؟ جی بالکل، آپ کے باپ کے نوکر ہیں. یہ تو بادشاہت ہے، تو پاکستان نہیں ہے. آپ جہیز میں پاکستان لے کے آئی تھی، آپ اور آپ کی ملکہ رانی، پتہ نہیں پیپل کی ہے کہ نون کی، جس کی بھی ہیں، بٹ ہیں تو دونوں ایک جیسے. تو یاد رکھیں، عوام کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے، لوگوں کو، امریکہ کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس وقت ایران میں؟ اسکولز کو، ہسپتالوں کو، بچیوں کو. یہ وہی کر رہے ہیں. سفید پوش بندہ بچوں کو اسکول نہ بھیجے. سفید پوش بندہ مجھے بتائیں، آج کل پاکستان میں کون ایسا خاندان ہے جو دانت کے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں؟ کوئی جاتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا ان افورڈیبل ہوتا ہے. یہ لوگوں کی زندگی ختم کرے کہ شاید ان کو پاکستان بھول جائے، شاید ان کو عمران خان بھول جائے. ایسا نہیں ہونا. لوگ کبھی نہیں بولیں گے کہ ہماری جیبوں میں سے آپ ٹیکس کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور آپ لوگ اپنی شاہ خرچیاں، اپنے سرکاری عمرے، اپنے سرکاری آپریشن، اپنے سرکاری جوڑے، اپنے سرکاری ہار پہنوں کی. ان کی شادیاں آپ لوگوں نے دیکھی کیسی شادیاں کراتے ہیں؟ کروڑ روپے کے لوگ ہار پہنتے ہیں، 20 25 30 لاکھ کا ایک جوڑا پہنتے ہیں، اور عوام کی حالت دیکھیے. تو معذرت کے ساتھ اگر کوئی یہ جھوٹ بولے گا کہ حکومت مجبور ہے، بالکل ہم سلام کرتے ہیں آپ کی مجبوری کو. استعفیٰ دے دو اور جس بندے الیکشن جیتا ہے اس کو حکومت دے دو. دیکھو کیسے پاکستان کو ٹھیک کرتا ہے. کرونا تھا، دنیا میں تباہی پھر گئی تھی. یہ سیلانی کا ٹرسٹ لوگوں کو فری کھانا کھلا رہا ہوتا تھا. عمران خان نے غریبوں کے لیے یہ کہتے ہیں لنگر خانے کھولے ہوئے تھے، لوگوں کے لیے پناہ گاہیں کھولی ہوئی تھی. یہی کووڈ تھا، یہی تباہی تھی. لیکن کیونکہ ان لوگوں نے یاد رکھی، یہ چور جب بھی آتے ہیں پاکستان میں، ان کی ذاتی 50 انڈسٹریاں لگ جاتی ہیں، پاکستان کی انڈسٹری بند ہو جاتی ہے. اور میں انہی انڈسٹری والوں کو کہتی ہوں کہ اللہ آپ سے بھی پوچھے. آپ لوگ باجوہ کے پاس جا کے بیٹھے اور آپ نے کہا کہ جی عمران خان نے بول دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، ہماری تو 30% بزنس سعودی سے ہے، یعنی گلف سے، جی سی سی سے، 30% بزنس امریکہ سے، 30% یورپ سے. یہ مروا دے گا بندہ، اس کو فارغ کرو. آپ ہی لوگ، ایپٹما والے، آپ ہی لوگ، سوارے چیمبرز والے جا کے گئے تھے، باجوہ کے ساتھ بیٹھے تھے. اب دیکھیں، گجرےوالا کا بزنس تباہ، فیصل آباد کا تباہ، سیالکوٹ کا تباہ، جی ٹی روڈ کا بزنس تباہ، کراچی کا تباہ. آپ نے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری تھی. آپ کا کام کیا تھا کہ آپ جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھے تھے؟ اب رو رہے ہیں. تو یاد رکھیے، چور جب پاکستان میں آتا ہے وہ تباہی پھیرتا ہے. اور اس کی یہ ہال مارک ہے. جو 50 سال میں یہ چور نہیں بدلے، زرداری خاندان، نواز خاندان، شریف خاندان، بھٹو خاندان، یہ چور تھے نا، آگے بھی چور رہیں گے. ان سے آپ اچھائی مت ایکسپیکٹ کریں. ماضی میں میم پیٹرول جب مہنگا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا وزیر اعظم چور ہے. اب کون چور ہے؟ میں کل دیکھ رہی تھی سینیٹر رضا ربانی صاحب، جن کی میں بہت عزت کرتی ہوں. 2 روپے پیٹرول بڑھا تھا کہ 2 روپے 30 پیسے، اس پہ جہاد شروع ہو گیا تھا سینٹ میں. اب 55 روپے بڑھا ہے. سانپ سونگے سارے چپ، بلاول صاحب چپ، آصفہ صاحب چپ، زرداری صاحب چپ، مریم کو سانپ سونگ گیا. شہباز وہ کل ایکٹنگ دیکھ رہے تھے آپ ٹی وی پہ. میری بات سنیں، وہ تو کہہ رہے پیٹ پہ پتھر باندھ دیا. پاکستان میں جب پہلا بجٹ جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، جب 48 میں آپ کا پہلا بجٹ تھا، پاکستان کے جو شاہی خاندان تھے انہوں نے اپنی جولری بیچ دی، اپنے گھر بیچ دیے، اپنی گاڑیاں بیچ دی، پاکستان کا بجٹ پورا کیا. مریم تو کہتی ہیں بہت رئیس خاندان ہے، اپنے ساری انڈسٹریاں بیچ دو، پاکستان کو سپورٹ کرو.